بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پر جب مشکل صورتحال آن پڑتی ہے تو وہ دل و جان کی بازی لگا کر اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات معاملات مکمل طور پر انسان کے ہاتھ سے نکل جایا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کو انسانوں نے سفر سے لے کر جنگوں تک ان کی وفاداری، رفتار اور طاقت کی وجہ سے استعمال کیا ہے۔ 5000 سال پہلے انسانوں نے گھوڑوں کو جنگلوں سے پکڑ کر پالتو بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن آج بھی بعض اوقات اس کے مالکان سے اس کے پالنے میں ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لینے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ ایسی ہی کہانی آسٹریلیا کی رہنے والی اس لڑکی کی بھی ہے، لیکن اس نے بھی اپنے گھوڑے کو مصیبت کے اس وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اکیلے نہ چھوڑا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، نکول گراہم نام کی یہ لڑکی گھوڑوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، حتیٰ کہ اس نے 10 گھوڑے پال رکھے ہیں اور اس کا اپنا ایک الگ سے گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے ریس ٹریک بھی ہے۔ اس حساب سے نکول کسی بھی طرح گھوڑوں کو پالنے کے معاملے میں ایک اناڑی شوقین نہیں تھی، لیکن بعض اوقات تجربہ کار لوگوں کو بھی مشکل حالات سے سامنا کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھڑ سواری کے لیے سمندر کے ساحل کا رخ کیا کرتی تھی۔ آج وہ آسٹریلیا کے علاقے جیلونگ کے ساحل پر اپنا گھوڑا اپنی 8 سالہ بیٹی پیرس کے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کا گھوڑا ایک 18 سال کا طاقتور اور برق رفتار گھوڑا تھا جسے وہ ایسٹرو کے نام سے بلاتی تھی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا اور نکول بھی اس کو اپنی مرضی پر چھوڑے ہوئے تھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ساحل کے ساتھ ہی اچانک دلدل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھوڑا بھی دوڑتا دوڑتا دلدل سے بے خبر اس کیچڑ کے علاقے تک پہنچ گیا۔ نکول نے سوچا کہ یہ محض تھوڑا سا کیچڑ ہے اور وہ جلد ہی اس سے نکل کر ساحلی ریت تک پہنچ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ بدستور گھوڑے کو چلاتی رہی، لیکن اچانک اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنے لگا اور دھنستے دھنستے گھوڑے کی پوری ٹانگیں اب اس کیچڑ میں جا چکی تھیں۔ نکول کی بیٹی پیرس کا گھوڑا بھی پھنسا، لیکن وہ کم کیچڑ والے علاقے میں تھی، اس لیے وہ اور اس کا گھوڑا جلد ہی اس دلدل سے باہر نکل گئے۔ لیکن ایسٹرو اور نکول جتنا اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتے اتنا ہی اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے۔ نکول آخر ایسٹرو سے اتر گئی اور ایک طرف ہو کر احتیاط سے باہر نکل گئی، لیکن اس کا گھوڑا ابھی بھی دلدل میں پھنسا تھا۔ نکول نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑا جیسے ہی دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا وہ اور کیچڑ میں دھنس جاتا۔ نکول بھی اب ہمت ہار چکی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو مدد کے لیے کال کرنے کو کہا، جو کہ اس کی بیٹی نے فوراً سے کر دی، لیکن ریسکیو والے لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگنا تھا۔ نکول کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اس وزنی گھوڑے کو کھینچ کر باہر نہیں نکال سکتی۔ اب نکول اور یہ گھوڑا دونوں ہی تھک چکے تھے، اور نکول نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ اس کے آخری وقت میں ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ نکول دلدل میں اتر گئی اور ایسٹرو کا منہ اپنے بازو میں لے لیا تاکہ وہ اپنے آخری وقت میں خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اسے پتا تھا کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں اور یہاں تک ریسکیو والوں کو پہنچنے میں کافی دیر لگ جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے گھوڑے کے ساتھ خود بھی اس کیچڑ کی قبر میں دفن ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن وہ ایسٹرو کو اس کے آخری وقت میں کیسے اکیلے چھوڑ سکتی تھی؟ یہ سارا سین اب بڑا ہی ایموشنل ہو چکا تھا۔ ایسٹرو میں شاید اب بالکل بھی اس کیچڑ سے نکلنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اور وہ بھی اپنی موت کو تقریباً خوش آمدید کہہ چکا تھا۔ ایسٹرو نے آخری بار پوری توانائی جمع کر کے اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کی، اور وہ کچھ حد تک باہر آ بھی گیا، لیکن اس کا 800 کلو وزن اس کیچڑ سے برداشت نہ ہوا اور وہ ایک بار پھر سے کیچڑ میں ڈوب گیا۔ اب محض اس کے دھڑ کا اوپر والا حصہ اور منہ اس دلدل سے باہر تھے۔ اس آہستہ موت سے جس قدر اس کی مالکن نکول کو تکلیف ہو رہی تھی، اتنا ہی تکلیف میں ایسٹرو بھی تھا۔ ادھر مدد کے لیے آنے والے لوگوں کی گاڑیوں کی کچھ آوازیں ان لوگوں کے کانوں میں تو پڑ رہی تھیں، لیکن مدد ابھی بھی کافی دور ہی تھی۔ خیر، نکول اس کے ساتھ رہی اور جب یہ لوگ مدد کے لیے پہنچے تو اس وقت ایسٹرو مرنے کے بالکل قریب تھا۔ ان لوگوں نے اس گھوڑے کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر نہ آ سکا۔ پاس کے کسان بھی اپنا ٹریکٹر لے آئے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دلدل اس گھوڑے کی قبر بن کر ہی رہے گی۔ ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر کی مدد بھی لی، لیکن ایسٹرو دلدل کے قانون کے خلاف چل رہا تھا۔ وہ خود سے دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن دلدل میں سے کوئی بھی چیز جتنی بھی نکلنے کی کوشش کرتی ہے اتنی ہی دھنستی چلی جاتی ہے۔ اس بے زبان کو بھلا یہ بات کون سمجھا سکتا تھا؟ وہ تو محض اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو دلدل سے نکلنے کی ٹیکنیک پتہ نہیں تھی۔ آخر ان لوگوں نے ایک شکاری کو کہہ کر ایک بے ہوش کرنے والی بندوق منگوا لی، جسے ایک بے ہوش کرنے والے ڈارٹ کی مدد سے ایسٹرو کو بے ہوش کر دیا گیا۔
اب اس کو ٹریکٹر کی مدد سے آسانی سے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو نکاہت کی وجہ سے اس کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسٹرو کی جان بچ پائے گی بھی یا نہیں، لیکن اسی اثنا میں وہاں ایک جانوروں کا ڈاکٹر بھی پہنچ گیا جس نے اس کا وقت رہتے علاج کر لیا اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ اب ایسٹرو گھر جا سکتا تھا اور نیکول دل میں اس کو اس جگہ آئندہ نہ لانے کا عہد کر چکی تھی۔ ایک ریس ہارس کی قیمت 2 کروڑ روپے تک ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ریسکیو پر آنے والے خرچے کی نیکول کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کو اس جذباتی تعلق کی پرواہ تھی جس کے تحت وہ ایسٹرو کے ساتھ جڑی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔